السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کل ہم نے غالب اردو جماعت سوئم کا سبق نمبر 8 رحم دلی کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1، دیے گئے الفاظ کے معانی سمجھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ دانشمندی، عقل مندی، حاکم، حکمران، غرض، حاجت یا مطلب، رحم، ترس، رعایا، عوام، دوڑ دھوپ، کوشش، بے چین، بے آرام، قید، بند کر دینا۔ تفہیم۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ الف، سبکتگین شکار کھیلنے کے لیے کہاں گیا؟ سبکتگین شکار کھیلنے کے لیے جنگل گیا۔ ب، ہرنی کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ ہرنی کی پریشانی کی وجہ اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ الپتگین کس علاقے کا حکمران تھا؟ الپتگین خراسان کا حکمران تھا۔ دال، باپ بیٹے نے ہرنی کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ بیٹے نے ہرنی کے بچے کو آزاد کر دیا۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے درست اور غلط بیان کے سامنے غلط لکھیے۔ الف، الپتگین ایران کا حکمران تھا۔ غلط۔ ب، سبکتگین سلطان محمود کا باپ تھا۔ درست۔ ج، سبکتگین نے جنگل میں شیر کا شکار کیا۔ غلط۔ دال، بے زبان جانوروں کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ درست۔ سوال نمبر 4، سبق کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، محمود کو ہرنی کا بچہ بہت ڈیش لگا، پیارا لگا۔ ب، محمود نے ہرنی کے بچے کو ڈیش کر دیا، آزاد کر دیا۔ ج، بے زبان جانوروں کو کبھی ڈیش نہیں کرنا چاہیے، قید نہیں کرنا چاہیے۔ دال، ہرنی کو اس حالت میں دیکھ کر سبکتگین کے دل پر ڈیش لگی، چوٹ لگی۔ ہ، بچہ آزاد ہوتے ہی ڈیش بھرتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، چونکڑیاں بھرتا ہوا۔ واو، ممتا کی ماری ہرنی آنکھوں میں آنسو لیے ڈیش سے ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، بے چینی سے۔ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر ہرنی ڈیش سبکتگین کے گھوڑے سے کافی دور نکل گئی، چونکڑیاں بھرتے ہوئے۔ آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 5، آپس میں بات چیت کریں اور اس سبق کے اہم نکات ایک دوسرے کو بتائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے مل کر دوستوں کے ساتھ کلاس میں اس موضوع پر بات کرنی ہے اور اس سبق کے اہم نکات نکال کر آپس میں ایک دوسرے کو بتانے ہیں۔ سوال نمبر 6، سبق کا آخری پیراگراف غور سے سنیے اور ایک دوسرے کو بتائیے کہ اس پیراگراف میں کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس سبق کا آخری پیراگراف آپ نے غور سے سننا ہے اور ایک دوسرے کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس پیراگراف میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 7، یہ بے معنی الفاظ 30 سیکنڈ میں روانی سے پڑھیے۔ پیارے بچوں، یہ بے معنی الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے روانی کے ساتھ 30 سیکنڈ میں ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ زبان شناسی۔ انکاری جملے۔ یہ جملے غور سے پڑھیے۔ کیا علی نے شربت پی لیا ہے؟ علی نے شربت نہیں پیا ہے۔
اوپر دیے گئے پہلے جملے میں بات پوچھی گئی ہے اور دوسرے جملے میں اس بات سے انکار کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ استفہامی اور دوسرا انکاری ہے۔ جن جملوں میں کسی بات سے انکار کیا جائے وہ جملے انکاری جملے کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 8، استفہامی جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کیجیے۔ ایسے جملے جس میں سوال کیا جائے ان سوالات کو آپ نے انکاری جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ استفہامی جملے، مثال کیا گڑیا سو گئی ہے؟ انکاری جملے، گڑیا نہیں سوئی۔ الف، کیا کل عید ہے؟ کل عید نہیں ہے۔ ب، کیا بارش ہو رہی ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جیم، کیا مہمان آ گئے ہیں؟ مہمان نہیں آئے ہیں۔ دال، کیا کھانا تیار ہو گیا ہے؟ کھانا تیار نہیں ہوا ہے۔ واو، کیا ابو جان دفتر سے لوٹ آئے ہیں؟ ابو جان دفتر سے نہیں لوٹے ہیں۔ الفاظ سازی، سوال نمبر 9، درست عددی ترتیب چنیے اور جملے مکمل کیجیے۔ الف، ڈیش قطار چھوٹی ہے، 25ویں قطار۔ ب، اقبال ڈیش بینچ پر بیٹھا ہے، 7ویں بینچ پر۔ جیم، کلاس کا ڈیش بینچ خالی ہے، دوسرا بینچ۔ دال، تار پر ڈیش کوا بھی آ بیٹھا ہے، 21واں۔ ہ، نعیم امتحان میں ڈیش نمبر پر آیا، 12ویں نمبر پر۔ واو، رابعہ نے ڈیش سرگرمی بھی کر لی ہے، 9ویں۔